گئے وقتوں کی بات ہے جب سنتے تھے کہ قانون شکنی کے مرتکب افراد پولیس کے نام سے ہی تھرا اٹھتے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ پولیس خود قتل جیسے سنگین جرم میں ملوث ملزمان کی دلجوئی کا فریضہ بخوبی ادا کر رہی ہے۔ خود ہی دیکھ لیجئے، یہ ہیں تھانہ موچکو کے ایس ایچ او ناصر محمود، جن کی ان ملزمان سے عقیدت و الفت کا یہ عالم تھا کہ وہ انہیں جلد آزادی کی نویدیں دیتے نہیں تھک رہے تھے۔ یہ دونوں پارٹیوں کا آپس میں جھگڑے کے دوران یہ فائر کرنا، اس کو جان سے مار دینا، ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کی چونکہ گھر سے یہ اسلحہ لے کے نکل آئے کہ عدالت اس میں کیا ڈیسائیڈ کیا سزا دیتی ہے۔ دیکھو، ہم نے تو اپنا کیس کوشش کریں گے کیس مضبوط ہو۔ قانون میں اس کی کیا سزا ہے؟ سر ویسے تو عمر قید بھی ہے، پھانسی بھی ہے، مگر عدالت جو مناسب سمجھے۔ ہم تو اپنی طرف سے کیس کو جو ایویڈنس جو ہے، ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کرایا، پوسٹ مارٹم کاز آف ڈیتھ لے لی، وہ اس کے ساتھ لگا دی، آئی وٹنس لے لیے، آئی وٹنس کے بیانات بھی ہم نے کچھ قلم بند کر لیے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ آج کورٹ سے ان کا ایز پر رول ریمانڈ بھی لے لیا ہے، پولیس کسٹڈی ریمانڈ جو 12 تاریخ تک ریمانڈ ہے۔ اب ہم مزید جو بھی تفتیش میں ہمارے پاس ایویڈنس ہوں گی ہم کلیکٹ کریں گے، اور یہ تو دونوں آپ کو بھی انہوں نے اپنا بیان دیا ہے کہ ہم نے یہ ایک غلطی کی ہے اور ہم کے اپنے کیے بے شرمندہ ہے۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ قصاص کے کیس ہوتے ہیں، سال 6 مہینے 2 سال کے بعد اگر دونوں پارٹیاں آپس میں راضی نامہ کرتی ہیں اور وہ اس کے باپ کے خون کے بدلے ان کو معاف کرتے ہیں یا اس کے بدلے میں ان سے کچھ قصاص کے طور پہ کچھ لیتے ہیں جو شریعت کہتی ہے، تو بھی آپس میں ان کی بات بن سکتی ہے۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، اس دوران گلی میں شورگل کی آواز آئی۔ جیسے شورگل کی آواز آئی تو میں باہر نکلا، دیکھا ہمارے دونوں پڑوسی جو ہیں وہ آپس میں لیاقت اینڈ رزاق آپس میں لڑائی جھگڑا شورگل لڑ رہے تھے بلکہ۔ تو جب قریب ہم لوگ گئے تو کچھ چھڑایا بھی ان کو اس طرف لے گئے، ان کو اپنے گھر کی طرف لے گئے، گھر کے اندر لے گئے، رزاق بھائی کو بھی گھر کی طرف لے گئے، لیاقت علی کو بھی اس طرف دھکیل دیا انہوں نے۔ پھر ان کا ہم نے کر دیا دروازہ بند، یہ لوگ سب اندر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یہ دروازوں پہ انہیں لاتیں ماری اور دروازوں پہ لاتیں مار کے گالی گلوچ کرنے لگے۔ جس دوران لات ماری اور دروازہ تھوڑا ہل گیا، دروازہ کھل گیا، اس دوران پھر رزاق بھائی باہر نکلے اپنے گھر کی طرف۔ تو اس دوران لیاقت علی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم ایسا کرو، ٹی ٹی لے آؤ، اس نے ٹی ٹی لا کے اپنے والد کو دی۔ اس کے والد نے بہت قریب سے ہی جو گلی کے کونے میں تھا اس نے اسٹریٹ فائر کیا، جو کہ رزاق بھائی کے دماغ میں لگی اور اس کے بعد وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ سیدھے سے زیادہ مرڈر کیس ہے۔ اشتعال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی مذاق میں تو کسی کو قتل کرتا نہیں ہے، نہ کوئی حساس کے قتل کرتا ہے، تو یہ تو اشتعال میں ہوتا ہے تو بندہ قتل کرتا ہے۔ تو قتل کی پھر نوعیت ہے، ایک قتل عام قتل ہوتا ہے، ایک قتل یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اگر خوف و ہراس پیدا کرے، وہ جو نا وہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا سیکشن 7 اور 6B کہلاتا ہے، اس کے تحت ATC کوڈ میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرم جس سے معاشرے میں خوف پیدا ہو تو وہاں ATC کوڈ کے بھیج دیتے، اور ادروائز دوسرا عام جو سیشن عدالت ہے اس میں 302 کے کیس چلتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ وہ بچہ نہیں ہے، اس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ابھی آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے جرم قبول کیا ہے، یہاں پہ اگر پولیس والے اگر سنسیئر ہو تو یہ متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے 164 CRPC کی جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ کرائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ اسٹیٹمنٹ ہو جائے تو مجسٹریٹ کے سامنے ایک پکا ثبوت ہو جائے گا، اور وہی مجسٹریٹ پھر کل سیشن عدالت میں ایویڈنس کے طور پہ پیش آئے گا کہ ہاں جی یہ پولیس کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ 164 کا بیان کرانا چاہیے۔ جب وہ میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، بھلے ایک جرم قبول کر رہے ہیں، ایک ہی وہاں پہ اسٹیٹمنٹ کرائیں، اگر دوسرا کرتا ہے جیسا آپ نے بتایا کہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈالا ہے، تو دونوں کا اسٹیٹمنٹ کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے کرنا چاہیے، تب جا کے یہ کیس مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو شواہد ہوتے ہیں، جیسا اسلحے کا برآمد ہونا، وہ گولیاں کے خول برآمد ہونا، خون کے دبے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ایویڈنس ہوتے ہیں، یہ اچھے پولیس آفیسر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ ساری جو ایویڈنس ہے، چاہے وہ سرکمسٹانشل ہو، چاہے ڈائریکٹ ہو، چاہے آئی وٹنس ہو، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اور پورے کیس کو چالان کر کے عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔
اکثر اوقات میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹی وی پہ آ کے عدالتوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی فلانا بری ہوگی فلانا بری ہوگی. دراصل میں وہ بری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ان کی ایویڈنس کمزور ہوتی ہے, جج کے سامنے پورا کنفرم یعنی پکے ایویڈنس نہیں آتے, تو ظاہری بات ہے جج تو کوئی بھی ہو تو اس نے بری کرنا ہے, کیونکہ اس کو لا کو دیکھنا ہے. تو یہ سارا کام بیسیکلی پولیس کا کام ہے کہ پولیس سارے ثبوت اکٹھے کر کے اور وہ کورٹ میں پیش کرے, تب جا کے وہ اس کو سزا ہو سکتی ہے. ایس ایچ او ناصر محمود کی فرض شناسی تو آپ نے جان ہی لی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے وہ کون سے حقائق افشا کرنے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں پولیس نے یا ان لوگوں نے یا ان کے رشتہ داروں نے کوئی ایسی ابھی تک کوشش کی ہے؟ نہیں, ابھی تو دیکھو کوشش تو نہ کوئی کرے گا نہ کوئی کر سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی فریش پوزیشن میں کرنی چاہیے. ابھی تک تو اس کی قبر کی مٹی ٹھنڈی نہیں ہوئی, ان کے آج تو اس کا ختم ہوگا, کل آج تیسرا دن ہے. ایسے موقع پہ کوئی بات کرنا بھی اچھی نہیں لگتی. ایسی باتیں جو ہوتی ہیں مہینہ 2-3 مہینے چلا کے اس کے بعد اگلے کوئی کمپرومائز کی طرف آتے ہیں. اصل میں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں, جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں, جتنے بھی فراڈ ہوتے ہیں, وہ پولیس کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہوتی ہے. میں سب پولیس والوں کی بات نہیں کروں, بہت سارے ایماندار پولیس آفیسر بھی ہے, لیکن کرمنلز کے پولیس والوں کے ساتھ سیٹنگ اور رابطے ہوتے ہیں. اور جب ایسا کوئی جرم ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوئی اس طرح وہ شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو پتہ ہے کہ کل کا یہ جرم میں نے کی ہے میرے سر پہ آئے گا, تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اس طرح حرکت کر کے تاکہ اس کو دبانے کی, مخالف کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا, مخالف کو دبانا یا کسی اور طرح سے اپنے آپ کو اپنی پریزنٹیشن شو کرنا. تو یہ سارے کام دراصل جو اصل جو جرم ہوا ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں, اور یہ پولیس کی مدد حاصل ہوتی ہے لوگوں کو. اگر یہ ایکسرسائز نہیں ہوتا تو کراچی میں پچھلے 4 سال میں 3,500 لوگ شہید نہیں ہوتے, ہزاروں کی تعداد میں زخمی نہیں ہوتے. یہی بات ہوتا ہے جو جن کی بیک اپ میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی کرمنل گینگ ہوتا ہے, اور جب وہ جرم کرتے تو ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہونا ہے. قتل اشتعال میں کیا گیا ہو یا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت, مقتول عبدالرزاق کے یتیم بچوں کی طرح خود اس کی روح بھی یقیناً انصاف کی منتظر ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدالتوں سے انصاف ہو پاتا ہے یا نہیں.